بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ غالب میں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ اقبال بھی جب حسن کی بات کرتے ہیں، کائنات کے رنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ عورت کی بات کرتے ہیں، اور جب غالب شیریں ہونٹوں کی بات کرتے ہیں، شیریں لب کی بات کرتے ہیں، جس سے گالیاں کھا کے رقیب جو ہے وہ بھی بد مزہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی عورت کی بات کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کائنات کا جو حسن ہے وہ عورت سے متعلقہ ہے۔ حسن جو ہے اگر آپ دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس کا تعلق عورت کے ساتھ نظر آئے۔ شاعری لے لیں، فلم لے لیں، غزل لے لیں، نظم لے لیں، کوئی بھی چیز ایسی لے لیں فائن آرٹس کی جس میں حسن کا تذکرہ ہو، تو اس کا سمبل عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد بھی حسن کا سمبل ہے، لیکن بنیادی طور پہ کائنات میں جو حسن ہے اس کو عورت کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ میں اپنی کلاس میں یونیورسٹیز میں کلاس پڑھاتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں بچوں سے کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہو تو سیرت پہ اتنی توجہ نہ دیں، صورت پہ توجہ دیں، کیونکہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس کا ناک ہی آپ کو ناپسند ہو، صبح آپ اٹھ کے دیکھیں اور آپ کو ناک برا لگے تو پورا دن آپ کا بد مزہ گزرے گا، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے صورت پہ ضرور توجہ دیں۔ اس پہ بچے احتجاج بھی کرتے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ جب بھی ہم شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو صورت دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ درحقیقت ہم سیرت کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بادشاہوں نے جو شادیاں کی حسن کی بنیاد پہ کی، لوگ جو شادیاں کرتے ہیں حسن کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ خواتین کو بھی ان چیزوں کا بڑا ادراک ہے۔ آپ نے غور کیا ہے دسمبر کا مہینہ ہے، لڑکی نے میک اپ کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، وہ سویٹر نہیں پہنے گی، وہ گرم کپڑے نہیں پہنے گی، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو، اپنے حسن کو نکھارنا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے۔ یہ تھوڑی سی قابل اعتراض سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بات کچھ اسی طرح سے ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں عورت کی زندگی میں اہم ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ شادی ہے۔ باپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جو بہت سی خواتین ہیں وہ بہت سے شعبوں میں بہت آگے جا رہی ہیں، اور شادی ان کے لیے ایک ثانوی مسئلہ رہ گیا ہے، لیکن درحقیقت شادی ان کے لیے بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جب یہاں بھی شادی ہوتی ہے اور بہت سی اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، لیکن لڑکی کا حسن ضرور دیکھا جاتا ہے۔ لیکن لڑکی کا یہ حسن جو ہے یہ ایک تو عمر کے ساتھ برقرار نہیں رہتا، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا حسن کم ہوتا ہے۔ اسے کہا یہ جاتا ہے جتنی جلدی شادی ہو جائے گی اتنا اچھا رشتہ ملے گا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپشنز کم ہوتے جائیں گی۔ بس خواتین و حضرات، ہمیں زندگی کے حقائق کو غیر جانبداری سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہیں۔ تو اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ ایسے رشتے پسند کرتے ہیں جس میں خوبصورتی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لڑکی میم جیسی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حسن کا معیار جو ہے وہ ہمارے جو سابق حکمران تھے وہ ان کی میموں سے متعلقہ تھا۔ آج بھی بچے کی ماں گاؤں میں کہتی ہے کہ میری بہو جو ہے وہ میم جیسی ہے۔ خوبصورت جو رنگ ہے، وائٹ رنگ جو ہے، یہ بھی حسن کی ایک علامت ہے، لیکن یہ حسن جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور شاید دنیا میں کوئی چیز بھی جو ہے جو بھی ہمیشہ رہنے والی ہو اس میں حسن نہیں ہوتا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ وقت جو ہے حسن کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وقت سے بہت پہلے حسن جو ہے بدصورتی میں بدل جاتا ہے۔ حسن جب وقت سے پہلے بدصورتی سے بدلتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بیماری ہو گئی، پھر وہ جو کھلا ہوا نکھرا ہوا چہرہ جو ہے وہ بیمار چہرہ وہ جو ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں رہتا۔ اسی طرح سے پریشانیاں، سٹریس، یہ بھی حسن کو کھا جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ خواتین کو، لڑکیوں کو اپنے حسن کی پرواہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ پرواہ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ فیشن ہے آپ کے، اسی وجہ سے یہ میک اپ انڈسٹری ہے، اسی وجہ سے یہ حسن کے سارے معاملات چل رہے ہیں، جن کے ساتھ بہت سے بزنس جو ہیں وہ وابستہ ہو گئے ہیں۔ اب تو پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے کہ وہ ناک درست کر دیا، آنکھوں کی کوئی صورتحال تبدیل کر دی۔ تو اس طرح سے تو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں حسن جو ہے
وہ لڑکی کا برقرار رہے. لیکن اگر حسن نہیں رہتا برقرار تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ اس کو ایک ظالمانہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہرحال ظالمانہ حقیقت ہے. تو اب بات یہ ہے کہ لڑکی نے اگر معاشرے میں رہنا ہے اس کو اپنا حسن برقرار رکھنا ہے. ہمارے ایک جاننے والی خاتون کہتی تھی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا ہاتھ دکھانے میں یہ نجومیوں سے حساب کتاب لگانے میں بہت زیادہ ان کی ایک تجسس ہوتا ہے ان میں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی جو لڑکے ہیں انہوں نے تو بڑی حد تک فیوچر اپنا خود بنانا ہوتا ہے لیکن لڑکیوں کے فیوچر کا انحصار جو ہے بڑی حد تک دوسرے لڑکوں پہ ہوتا ہے. یعنی گویا بہت حد تک قسمت پہ ہوتا ہے. لڑکوں کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے امیر بننا ہے تو امیر بننے کے لڑکوں کو 3 طریقے بتائے جاتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ وہ امیر گھر میں پیدا ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ کسی امیر جو لڑکی ہے اسے شادی کر لیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ محنت کرتے رہیں, بھاگ دوڑ کرتے رہیں. تو یہ کوئی ایسا تیسرا جو طریقہ ہے اس کو کوئی بڑا ایک آپ اس کو کہیں کہ قابل اعتماد طریقہ جو ہے وہ قرار نہیں دیا جاتا. لڑکیوں کے معاملے میں یہ صورتحال تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر شادی کا فیصلہ غلط ہو جائے, لڑکا غلط مل جائے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن لڑکی کو جتنے اچھے آپشنز ملیں گے وہ اچھے آپشنز جو ہیں وہ ملیں گے اس کو اس صورت میں اگر اس کا حسن جو ہے برقرار ہے یا اس میں ایک دلکشی ہے, اس میں ایک صحت ہے, اس میں بیماری نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے چانسز جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ ہوں گے. لیکن بعض اوقات سٹریس جو ہے وہ حسن کو کھا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو اگر میک اپ کرے تو بدصورت ہو جائے. لیکن ہر لڑکی تقریباً آج میک اپ کرتی ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتی کہ اپنے حسن سے, اس کا خیال ہے کہ اس کو زیادہ حسین ہونا چاہیے. ویسے تو اب لڑکے بھی میک اپ کرنے لگ پڑے ہیں, ان کے بھی پارلر ہیں, وہاں بھی وہ جاتے ہیں اور خوبصورت ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حسن پہ آپ یوں سمجھیں کہ اجارہ داری جو ہے کسی بھی شعبے میں ابھی بھی خاتون کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی خاتون نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے, تو باقی ساری چیزوں کے علاوہ اس کو خوبصورت نظر آنا چاہیے. اس کو اپنے حسن کی سب سے زیادہ پرواہ کرنی چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اب خاتون اپنے حسن کا خیال کیسے کر سکتی ہے؟ پہلی بات ہے اس کو سٹریس سے بچنا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خاتون کو جان بوجھ کے سٹریس لے رہی ہے. سٹریس تو لوگ اسے دیتے ہیں, لیکن اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کتنا سٹریس لیتی ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو ناگزیر ہیں, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی بیماری ہو گئی, موت ہو گئی, وہ تو ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ دل پہ لگا لیتی ہے. مرد جو ہیں وہ عورتوں کے متعلق ایک اچھی بات بھی کرتے ہیں, بری بات بھی کرتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو وہ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں, عورتوں کے متعلق لطیفے بیان کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے ان کے معاملے میں, جس کو وہ لطیفوں سے نکالتے ہیں. اسی طرح سے عورتوں کے متعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بات ان کے خلاف کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور دنیا جو ہے یہ عورت کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں. اللہ نے بھی جب آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا تو حضرت اما حوا جو ہیں ان کو ساتھ بھیجا, کیونکہ اس کے بغیر نسل انسانی نہیں چل سکتی تھی. اس کے ساتھ اس کے بغیر کائنات میں رنگ نہیں بکھر سکتے تھے. معزز خواتین و حضرات, خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے حسن کا خیال رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسکراہٹ جو ہے جتنا یہ چہرے کو خوبصورت بناتی ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں بناتی. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کو جو مسکرانا ہے وہ کسی صورت میں نہیں بولنا چاہیے. انہیں اگر ان کی اچھی مسکراہٹ ہے, اور عام طور پر خواتین کی اچھی مسکراہٹ ہوتی ہے, تو اس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں سٹریس سے بچنا ہے, کیونکہ سٹریس جو ہے یہ تو بندے کو کھا جاتا ہے. پہلی صورت میں تو یہ آپ کا جو چہرہ ہے اس کو کھاتا ہے, آپ کا حسن جو ہے اس کو کھا جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ سٹریس کنٹینیو رہے تو پھر یہ آپ کو ایسا بعض اوقات محسوس ہوگا کہ درد شروع ہو گئے ہیں, جوڑوں کے درد شروع ہو گئے ہیں, کمر میں درد شروع ہو گیا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, ایکس رے کروائیں گے, کوئی اس کی سمجھ نہیں آئے گی, اسٹمک ٹربل شروع ہو جائیں گی, اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی خوبصورتی کو تو خراب کریں گی, آپ کی عمومی صحت کو, عمومی رویے کو خراب کریں گی, گویا آپ کو ناکامی کی طرف لے جائیں گی. تو اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے, خاص طور پر خواتین نے, تو انہوں نے پریشانی سے بچنا ہے. تو ہم نے یہ جو بہت سے لیکچرز دیے ہیں ڈیل کارنیگی کے حوالے سے, تو ان لیکچرز میں ہم نے ان بہت بے شمار طریقوں کی بات کی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سٹریس پہ قابو
ڈال سکتے ہیں آپ. میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ انہیں دیکھیں، ان کے متعلق آپ کو آ رہا ہے اس کے متعلق آگاہ کریں. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب آپ کو سٹریس آ گیا اور وہ آپ کے حسن کا دشمن ہے، وہ آپ کے حسن کو تباہ کر دے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا دوست ڈھونڈنا ہے، ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہو، جو آپ کی بات کا بتنگڑ نہ بنائے. ایسے نہ ہو کہ آپ بات کریں تو اگلے دن پورے شہر میں وہ پھیلی ہوئی ہو، اور وہ سمجھدار بھی ہو، وہ آپ کو صحیح مشورہ بھی دے سکتا ہو، آپ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہو، تو اس کے ساتھ کیتھارسس کریں. اس کے ساتھ وہ اپنا سارا دکھ شیئر کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ دکھ شیئر کرتے ہیں، جب کیتھارسس کرتے ہیں، تو آپ کی پریشانی جو ہے دور ہو جاتی ہے. جب پریشانی دور ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، پھر آپ کی جو سٹریس ہے باڈی میں سے وہ بھی نکلے گا اور آپ کا چہرہ بھی بہتر ہوگا. تو پہلا جو مشورہ میں آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ سٹریس جو ہے اس کے لیے کیتھارسس کا استعمال کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر بنائیں، آپ پانی کا انٹیک بہتر کریں، پانی کو زیادہ پئیں. اور کیونکہ پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی سے بہت سے ٹاکسز جو ہیں ان کو نکال کے جو ہے باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ پھل اور سبزیاں جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، ان میں اللہ نے بے پناہ شفا رکھی ہے. آپ یقین کریں کہ پاکستان میں اگر لوگ زندہ ہیں، میں بعض اوقات کہتا ہوں، اور یہ بیماریوں سے اس طرح سے وہ ان میں انوالو نہیں ہوتے یا انہیں بیماریاں لاحق نہیں ہوتی، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پھل بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. یہاں پھل ہوتا بھی بہت اور کھایا بھی بہت جاتا ہے، تو پھل آپ ضرور کھائیں. لیکن پھل جو ہے وہ آپ کھانے سے پہلے کھائیں، کھانے کے بعد پھل نہ کھائیں. کیونکہ پھل جو ہے وہ اگر آپ کھانے کے بعد کھائیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کو ہضم ہونے میں پرابلم کرے گا، اور جب پرابلم کرے گا تو آپ کے اسٹمک جو ہے وہ متاثر ہوگا. یقین رکھیں کہ آپ حسن کو سب سے زیادہ آپ کا اسٹمک متاثر کرتا ہے. کبھی بھی برے اسٹمک والا بندہ جو ہے اس کا حسن برقرار نہیں رہ سکتا، اس میں ایک تازگی نہیں رہ سکتی. جو تازگی ہے اس کا تو تعلق براہ راست آپ کے معدے سے ہے. تو آپ نے اپنے معدے کو درست رکھنا ہے اور آپ نے پریشانیوں سے بچنا ہے. پریشانیوں کو انالائز کریں، مختلف طریقے اختیار کریں، اور اگر ضروری ہے تو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے بھی مل لیں. کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، کوئی شرم والی بات نہیں. یہ بھی اب دماغ کی بیماری ہے، دماغ کی سوچ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور سینسٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے کسی ماہر کی رائے آپ کو ملتی ہے تو آپ ضرور لیں. اور کیتھارسس بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ کام بھی آپ سائیکالوجسٹ سے کر سکتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ڈائٹ بھی کریں. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں. اور ایکسرسائز میں یہ ہے کہ جب زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ فزیکل ایکسرسائز کریں. جتنی بڑی پریشانی ہوگی اتنا زیادہ جتنی آپ فزیکل ایکسرسائز کریں گے، پھر آپ کی باڈی میں سے ایسی چیزیں نکلیں گی، ایسے ہارمونس نکلیں گے، ایسی دوسری چیزیں نکلیں گی جو آپ کے جسم کو درست کر دیں گی. تو آپ اس میں جائیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ یوگا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولیں، اس میں جائیں اور آپ اپنے حسن کو، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو یوگا کی ایکسرسائزز ہیں ان پہ عمل کریں. اور معزز خواتین و حضرات، خواتین بھی ہماری اس بات سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، مرد بھی اس بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کو درست رکھیں، اپنی دماغی صحت کو رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور ایسے لوگوں کی صحبت میں زندگی گزاریں جو اچھے ہوں. انوری جو فارسی کے بہت معروف شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے لمبی عمر کا راز جو ہے وہ کتاب ازل میں پڑھا، اور وہ یہ تھا حسین چہرہ. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے خوبصورت بننا ہے تو آپ خوبصورت لوگوں کے ساتھ رہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے حسن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں، اور آپ زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنی آراء سے ہمیں مطلع کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.